آج 2/4/2026 ہے۔ تقابل ادیان میں ہم نے کل یہ یہاں آ جائے یہ یہاں سے ہم پڑھیں گے اچھا یہ ہاں جی، یہاں تک ہم نے پڑھا تھا نا کہ ہندو کی مقدس کتاب ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں وید ہے، پران ہے، مہا بھارت ہے، گیتا ہے، رامائن وغیرہ یہ ان کی مقدس کتاب ہے۔ اب ہر کتاب کی جو وید ہے جو کہ 4 قسم ہیں، اس طرح رامائن ہے، مہا بھارت ہے، گیتا ہے، بھگوت وغیرہ وغیرہ، اس کو آج ہم پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، وید کیا ہوتا ہے؟ لفظ وید کے جو ہے نا یہ ود ہے کا مصدر ہے، جس کا معنی ہے عقل، جاننا، سوچنا، سمجھنا، غور و فکر کرنا۔ یعنی جو وید ہے یا جو ود سے جو نکلا ہے نا، اس کا معنی جو ہے غور کرنا، سمجھنا، غور و فکر کرنا یا عقل یا جاننا، یہ اس کا وہ معنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ اب یہ جو وید ہیں جتنی بھی ہے نا، یہ جو 4 ہے، یہ تقریباً 2000 سال کے عرصے میں ہندو نے علوم اور رسوم سے متعلق جو مواد جمع کیا، اسی وید کا نام وہ دیا گیا۔ یعنی ہندو میں جتنے علوم ہیں، جتنی کی علمی کتابیں ہیں، ان کے جو رسوم ہے، رسم رواج وغیرہ ہے، ان کو انہوں نے کیا کر دیا، جو قلم بند کر دیا۔ جو مواد تھا ان کے پاس ان کو جمع کیا گیا، اور جو مواد ان 2000 سال میں جو تھا، جو اس میں تھا، اس کو کتاب کو اس نے کیا نام دیا؟ وید کا نام وہ دے دیا۔ ٹھیک ہے، اور پھر ان کے مصنفین، وہ مختلف مصنفین ان کے بارے میں وہ بتائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہرحال ان کا زمانہ کب تھا اور یہ وید جو ہے نا یہ کب وہ لکھی گئی ہے، تو اس میں بھی مختلف روایات ہیں۔ یہ تقریباً 1500 تا 400 قبل مسیح، یعنی کہ 1500 قبل مسیح یا 1700 سے لے کر 1200 قبل مسیح کے درمیان کا جو زمانہ ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ تھا، اس زمانے میں ان کتابوں کو وہ لکھا گیا۔ اس میں پھر 4 قسمیں تھے، رگ وید ہے، یجر وید ہے، سام وید ہے اور اتر وید ہے۔ اب ہم ہر ایک کو الگ الگ وہ پڑھ لیتے ہیں۔ رگ وید میں کیا تھا؟ اس میں 10,000 منتر یا مناجاتی وہ گیت، 10,000 یا منتر ہیں یا مناجاتی گیت ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ کی صفات، دعا ہیں، اس میں دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگی گئی ہیں، اور وہ اس میں ذکر ہے۔ اور یہ نظمیہ شکل میں ہے، یعنی کہ نثر میں نہیں ہے، جس طرح اشعار وغیرہ ہوتے ہیں نا، اسی طرح کے ہیں۔ اور اس میں خداؤں کی تعریف ہو، یعنی جو ان کے خدا ہوتے ہیں، بھگوان ہوتے ہیں، دیوتا ہوتے ہیں، ان کی تعریفات وغیرہ ان کے بارے میں کی گئی ہیں۔ اور یہ جو بات ذہن میں رکھ لے کہ اگر سوال یہ پوچھا جائے کہ تمام ویدوں میں سب سے پرانا وید کون سا ہے، تو وہ رگ وید ہے۔ اور رگ وید میں یہ باقی تمام 3 جو وید ہیں، یجر ہے، سام، اتر، ان سے سب سے پرانا یہ رگ وید ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آ جاتا ہے نمبر وہ یجر وید ہے۔ تو یجر وید کا معنی ہے رسومات کا علم، رسومات کی۔ یہ وید مکمل طور پر رگ وید سے ماخوذ ہے اور اسی قربانی کے موقع پر گایا جاتا ہے۔ یجر وید جو ہے نا، اصل میں یہ سمجھو ایک جو چیپٹر ہے نا، اس سے لیا گیا ہے۔ رگ وید کا ایک چیپٹر تھا اور اسی چیپٹر کو لیا گیا اور اس کا نام یجر وید وہ رکھا گیا، اور اس کے اندر صرف رسومات کا علم ہے، جو ان کی رسم ہیں، رواجیں ہیں ہندوؤں کے ہاں، وہ ان ساروں میں وہ بیان وہ ہوئی ہیں۔ اور اکثر ان کے ہاں جب کوئی قربانی وغیرہ وہ کی جاتی ہے تو قربانی کے موقع پر ان کو گایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد سام وید ہے۔ تو سام وید جو ہے نا، اس میں راگ اور صرف گیت ہے، راگ نہیں ہوتا، جس طرح وہ راگ ہوتا ہے اور ایک گیت ہوتا ہے، اس میں صرف یہی ہے۔ اور یہ قربانیوں کی، جب کسی چیز کی قربانی کرتے تو اس پر بھی وہ پڑھے جاتے ہیں۔ اور لیکن تاریخی لحاظ سے اس کی کوئی اتنی اہمیت حاصل نہیں ہے جس نے کہ رگ وید اور یجر وید کو وہ حاصل ہے۔ اور اس کے بعد آخر میں جو 4تھا نمبر ہے وہ اتر وید ہے، اور اس میں 6000 منتر یا مناجاتی وہ گیت ہیں۔ اور اس کا جو اتر وید ہے نا، جو 6000 میں سے آدھا جو 3000 ہے وہ نثر پہ ہے، جو کتابی شکل میں ہے، نثر مطلب اشعار کی صورت میں نہیں ہے، اور باقی جو ہے آدھا حصہ 3000 ہے وہ یعنی کہ اس میں ہے
کیا کہتے ہیں نظمی انداز میں وہ ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں زیادہ تر کیا ہے جادو اور خیالی باتوں سے متعلق ہے. مطلب یہ ہے جو ہم اوسری نظریہ کی تعلیم بھی اس میں موجود ہے. صرف خیالات اور اوہام وغیرہ جو ہندو مذہب میں پائے جاتے ہیں ان کا ذکر اسی میں ہوا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر یہ تو ہو گیا آپ کی وید وغیرہ. اب اس کے نیچے آ جائے، نیچے یہاں پر باقی گانا ہندو مذہب کا حصہ یہ بھی ہے. اور یہاں بھی موجودہ معاشرے کی بیان تصویر، مطلب قوالی وغیرہ کو جو مقدس سمجھتے، قوالی مقدس نہیں ہے، قوالی کرنا یہ بھی بالکل حرام وغیرہ ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد درج آ جاتا اپنشد. اپنشد کیا کتاب ہے؟ اپنشد اصل میں ہندو کی نزدیک ویدوں کے بعد دوسری درجے کی کتاب اپنشد ہے. اپنشد ہیں، بلکہ بعض ہندو کی نزدیک تو ان کا درجہ ویدوں سے بھی بڑا ہوا ہے. دراصل اپنشد کا معنی ہے کسی کے قریب بیٹھنا، یعنی کسی کے قریب بیٹھنے کو اپنشد کہا جاتا ہے. اور یہ سنسکرت زبان میں غالباً ہے. اور چونکہ ایسا تھا کہ قدیم زمانہ میں بھی ہندو کے جو ذہین شاگرد جو ہوتے ہیں وہ اپنے معلم کے قریب جا کر بیٹھتے تھے. معلم اپنے استاد کے جا کر قریب بیٹھ جاتے تھے اور وہ لکھ کر کرتے تھے. تو وہ جو استاد جو فلسفہ جو علم کی باتیں وغیرہ بیان کرتا تھا وہ ان کو لکھ دیتے قریب سے. اس لیے ان چیزوں کو اپنشد کتابی شکل جب دی گئی ہے تو ان کو اپنشد کے نام سے پھر وہ مشہور وہ بھی ہوگی، ٹھیک ہے. تو اپنشد کا معنی کیا ہے؟ قریب جا کر بیٹھنا اور سننا، یہ اس کا ہے. تو جو کہ یہ شاگرد جو ذہین شاگرد تھے اپنے استاد معلم کے ساتھ نزدیک بیٹھا کرتے تھے، اس کی باتیں غور سے سنتے تھے اور جو لکھتے تھے کتابوں میں محفوظ کرتے تھے، اور پھر ان کتابوں کو اپنشد کا نام وہ دیا گیا، ٹھیک ہے. اچھا جی، اب اپنشد کا بنیادی موضوع وہ روح خدا اور فطرت، یعنی مطلب خدا اور فطرت، یہ اس کا بنیادی جو ہے نا وہ موضوع ہے کہ اس کے اندر فطرت سے متعلق، فطرت میں جتنی چیزیں ہیں کائنات، مطلب مثال زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے وغیرہ مخلوقات، اور اس طرح روح خدا مطلب خدا کے متعلق جو ڈسکس ہوئی ہے وہ اپنشد کے اندر وہ ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ ہو گیا. اب یوگا کی حقیقت اور پاکستان میں اس کے یوگا تو آپ کو پتہ ہے، یوگا جو کرتے ہیں اس طرح جو ورزش ٹائپ کی ہوتی ہے نا، ہندوستان میں اکثر آج بھی ہوتا ہے اور پہلے بھی ہوا کرتا تھا، لیکن یہ جو کہ یہ غیر ضروری ہے. اچھا، اس کے بعد شاستر آ جاتا ہے. آستک اور ناستک. اور شاستر کسے کہتے ہیں؟ ہندو کے ہاں جو عمومی فلسفے کے ساتھ یا ان کی جو مقدس جو قوانین ہے، ان کے ہاں جو قوانین ہیں جن کتابوں میں درج ہے، جو سزائے ہیں، پھر ان مثال اگر کوئی کچھ قوانین ایسے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کوئی جرم کرتا ہے اس کو جو سزا دی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ، ان کتابوں کو کیا ہے، قوانین کی جو کتاب ہے ان کو شاستر وہ کہا جاتا ہے. اور ان شاستر کے پھر دو حصے، ایک آستک ہے اور ایک ناستک ہے. آستک یہ وہ کتاب ہے قانون کی جو کہ غلطی سے بالکل مبرہ ہے، اس میں کسی غلطی کی گنجائش نہیں ہے. جس طرح ہمارے ہاں مسلمانوں میں قرآن مجید ہر قسم کی غلطی سے پاک ہے، منزہ ہے، پاک اور صاف ہے، اس طرح ان کے ہاں آستک بھی ہر قسم کی غلطی سے کیا ہے وہ پاک ہے. اور ایک ناستک ہے، اور ناستک جو ہے نا، اور یہ وہ ہے، یہ بھی شاستر کا ایک حصہ ہے، لیکن اس کو غلطی سے مبرہ نہیں کہتے اس کی میں غلطی وغیرہ یہ بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. یہ جو آستک ہے اس کا جو مصنف ہے وہ سانک کوپل ہے یا کپل ہے، انہوں نے اس کو جو ہے نا وہ لکھا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ کیا تھا؟ یہ خدا کی ذات کا بھی وہ منکر تھا اور محض عقل اور فلسفہ کی بنیاد پر ایجاد کا حامی تھا. ان کے ہاں بھی کوئی عام خاص وہ تصور وہ نہیں پایا جاتا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، ٹھیک ہے. باقی جو دوسرا شاستر یوگ ہے، تیسرا شاستر ویدانیت ہے، یہ اتنے اہم نہیں ہیں، بس جو دو میں نے بتا دی وہ انتہائی وہ اہم تھے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے نا وہ رامائن ہے اور مہا بھارت ہے، یہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے اس کو.